یہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوتے ہیں تو آپ چونکہ میاں صاحب کے بڑے میاں صاحب میاں نواز شریف صاحب کے بھی قریب ہیں، رابطہ آپ کا رہتا ہے، تو میاں نواز شریف صاحب کتنی جلدی آ جائیں گے تاکہ وہ لیڈ کر سکیں کمپین کو جولائی میں، اگست میں، ستمبر میں؟ آپ کی اطلاعات کیا ہیں، معلومات کیا ہیں اور اندازہ کیا ہے؟ دیکھیں ارشاد عارف صاحب، میں بالکل میرا رابطہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور میرا رابطہ روزانہ کی بنیاد پہ ہر روز ہی ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بالکل صدق دل سے یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی تک ان کے آنے کا کوئی واضح پروگرام جو ہے وہ طے نہیں ہوا ہے۔ کیا سارائیاں ہیں، باتیں ہیں کہ شاید وہ اگست میں کسی وقت پلان کر لیں واپسی کا۔ کچھ قانونی ہچز ہیں، قانونی مسائل ہیں، اور ابھی اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی گئے ہوئے ہیں وہاں پہ، وہ ان سے مل کے ڈسکس کریں گے کہ ان کے جو کیسز ہیں ان کے حوالے سے کس طرح پیش رفت کی جائے، کس طرح ایجیٹیٹ کیا جائے ان کا۔ تو جو ہی اوپننگ ملے گی وہ میرا خیال ہے کہ اگست میں آ جائیں گے، اور ان اینی کیس پارٹی کی رائے تو یہی ہے کہ الیکشن سے پہلے وہ یہاں ہوں گے، نمبر ایک، اور الیکشن کی کمانڈ ان کے ہاتھ میں ہوگی، پارٹی ٹکٹ وہ تقسیم کریں گے اور پارٹی کی الیکشن مہم کی قیادت وہ کریں گے، یہ طے ہے۔ تو نہیں، یہ انتظار جو قانونی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کا ہے یا کسی اور کی نااہلی کا انتظار بھی کیا جا رہا ہے؟ نہیں، کسی اور کی نااہلی تو وہ اپنی اس کی کارکردگی ہوگی، اس کے اپنے دستے ہنرمند کا اعزاز ہوگا، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو میاں صاحب کے ظاہر ہے کہ اب مریم تو اس کیس سے فارغ ہو چکی ہیں، وہ اپیل میں بری ہو گئی ہیں، اسی کیس کے اندر میاں صاحب چونکہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک وہ آتے نہیں ہیں ان کی اپیل لگتی نہیں ہے، اگرچہ پریکٹیکلی ہائی کورٹ کا فیصلہ ان پہ لاگو ہو جاتا ہے۔ ہائی کورٹ نے ڈیسیژن دے دیا ہے کہ ایون فیلڈ سے میاں صاحب کا چونکہ تعلق واضح نہیں ہوتا، لہذا مریم کے تعلق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو کیس تو ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، لیکن جو آئینی ہچ ہے وہ تو اپنی جگہ برقرار ہے نا، کہ جب وہ آئیں گے کورٹ میں جائیں گے اور کورٹ سے سرنڈر کریں گے، کورٹ کے سامنے جا کے اپنی اپیل لگے گی ان کی اور اس پہ فیصلہ ہوگا۔ باقی جو معاملات ہیں جو پارلیمنٹ کر رہی ہے جی کہ نااہلی کی مدت 5 سال ہو جائے گی، یہ تو الگ ایشو ہے نا، جو ان کے ذاتی کیسز ہیں ان کا معاملہ تو کورٹ نے تھے۔ اچھا صدیقی صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ اختلافات کا ایک تاثر آپ کی جماعت کے اندر بھی ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب جب سے ڈار صاحب وزیر خزانہ بنے ہیں وہ اپوزیشن سے زیادہ تنقید کرتے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی یہ تنقیدی آواز اٹھاتے ہیں، آلدو وہ لنڈن میں ہیں، انہوں نے کہا میں پارٹی میں ہوں، نواز شریف میرے قائد ہیں، لیکن یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو ایک جمہوری پارٹی کا ممبر ہوتے ہوئے اور اس پارٹی جس نے انہیں وزیر اعظم بنایا، انہیں ری امیجننگ پاکستان جیسے پلیٹ فارم کا سہارا کیوں لینا پڑ رہا ہے؟ یہ تو میرا خیال ہے کہ عرفان صدیقی سے پوچھنے کا سوال تو نہیں ہے، یہ تو شاید خاقان صاحب سے ہی پوچھا جانا چاہیے، وہ بڑے میڈیا فرینڈلی ہیں، فریکوینٹلی آتے ہیں چینلز پہ، ان سے آپ ٹائم لیں اور ان سے ضرور پوچھیں۔ عرفان صدیقی صاحب صرف مسلم لیگ کے سینیٹر نہیں ہیں، وہ تجزیہ کار بھی ہیں، اور ان کا تجزیہ بھی ہوگا کہ آخر وہ اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں، ایک نیا پلیٹ فارم انہوں نے کیوں ڈھونڈا ہے، اس لیے ہم تجزیہ مانگ رہے ہیں آپ سے۔ نہیں ارشاد عارف صاحب، جہاں تک نیا پلیٹ فارم ہے وہ ایک تھنک ٹینک کہہ لیں، تھنکنگ، وہ پولیٹیکل فورم نہیں ہے، اس پہ کوئی بھی بیوروکریٹس بھی جا رہے ہیں، عام لوگ بھی جا رہے ہیں، پولیٹیشین بھی جا رہے ہیں، کیتھارسس کا ایک فورم ہے، اور اچھا ہونا چاہیے گھٹن کے اس ماحول میں، لیکن کیا انہوں نے اپنے مستقبل کی سیاسی مستقبل کی رائیں پی ایم ایل این سے جدا کر لی ہیں؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے، ان کا نقطہ نظر بعض چیزوں پہ اختلافی ہے، آپ اس پہ بھی بحث کر سکتے ہیں کہ کیا اس اختلافی نقطہ نظر کو صرف پارٹی کے اندر رہنا چاہیے یا پارٹی کے باہر بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے، اس پہ دو رائے ہو سکتی ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس موڑ یا اس مقام تک نہیں پہنچے جہاں چودھری نثار علی خان صاحب پہنچ گئے تھے اور انہوں نے کھلے بندوں اپنا ایک راستہ چن لیا تھا اور کریٹیسزم بھی شروع کر دیا تھا۔ ان کا معاملہ یہ نہیں ہے، وہ ان کے لیے نہ تو پی ٹی آئی میں اب کوئی کشش رہ گئی ہے، نہ وہ پیپلز پارٹی جو گئے ہیں، نہ وہ اس طرح کی شخصیت ہیں، وہ ایک خوددار شخصیت ہیں اور اپنی سوچ رکھنے والی شخصیت ہیں، اور پارٹی میں، پارٹی کی لیڈرشپ میں ان کا بڑا احترام پایا جاتا ہے۔ اچھا سر، خیال نہیں ہے یہ اب جو الیکشن
آخری سوال، یہ استحکام پاکستان پارٹی کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سر پہلے تو پاکستان کے استحکام کے لیے ایفرٹ کرنے سے پہلے انہیں اپنی پارٹی کے استحکام پہ نگاہ ڈالنی چاہیے. جو لوگ ٹوٹ کے ادھر ادھر سے آ رہے ہیں ان کو ایک جس طرح بارش سے بچنے کے لیے یا ژالہ باری سے بچنے کے لیے لوگ کسی تمبو کے نیچے آ جاتے ہیں, کسی برآمدے میں کھڑے ہو جاتے ہیں, کسی پل کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو یہ برآمدے پل چھجے ہیں. میں انہیں کوئی مستقل سیاسی جماعت نہیں سمجھتا. یہ ایک وقتی کھیل تماشا ہے, ان کا کوئی پولیٹیکل مستقبل نہیں ہے. عرفان صاحب یہ فرمائیں کہ سلیم مانڈوی والا صاحب جو کچھ میڈیا کے سامنے بھی بات کر رہے ہیں اور وہاں بیٹھ کے بھی بات کر رہے ہیں, یہ ان کا ذاتی موقف ہے یا پیپلز پارٹی کا موقف سلیم مانڈوی والا پیش کر رہے ہیں یا جناب خورشید شاہ صاحب؟ ایک سوال. دوسرا, میڈیا کے بھی ایک حصے نے اس کی مخالفت کی, اس کو اجاگر کیا ہے, سارے میڈیا نے ایسا نہیں کیا, تو وہ اس پر بھی ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جی ارشاد عارف صاحب, پہلے تو آپ کے جو اینکر ہیں یا میزبان ہیں انہوں نے ایک کمنٹس دیے ہیں جاتے جاتے بریک پہ کہ جی انڈیا کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ بھی دیکھیں. تو بظاہر ان کے کمنٹس ٹھیک تھے. نمبر 1. نمبر 2, جو بات آپ پوچھ رہے ہیں, میں ذاتی, چونکہ میں مانڈوی والا صاحب بھی میرے دوست ہیں, اور میری ذاتی ریڈنگ اور اسیسمنٹ یہ ہے کہ پہلے دن تو بات آئی گئی ہوگی. جب میڈیا کے ایک حصے نے اس کو اٹھایا تو پھر شاید پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے, اور لیڈرشپ سے میری مراد ہے بلاول زرداری صاحب نے اس کو شاید ان لوگوں سے کہا جی یہ کیسے ہو گیا اور کیوں ہو گیا. تو سنس چیف وپ کا درجہ رکھتے ہیں مانڈوی والا صاحب ہمارے ہاں اپوزیشن کے, وہ چیف وپ ہیں, سوری گورنمنٹ سائڈ کے, تو ان سے انہوں نے بات کی, اور مانڈوی والا صاحب سے چونکہ براہ راست ان کا انٹریکشن ہوا, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مانڈوی والا صاحب نے جو نقطۂ نظر کل پیش کیا وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی ترجمانی وہی کر رہے تھے. خورشید شاہ صاحب نے ایک سینئر پارلیمنٹیرین کے طور پر اپنی بات کہہ دی کہ جی اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن لیڈرشپ کا, یا اب یوں کہہ لیجئے کہ پیپلز پارٹی کا موقف یہی ہے. اس دن پیپلز پارٹی کا موقف یہ نہیں تھا, اس لیے کہ یوسف رضا گیلانی جو پارٹی کی لیڈرشپ وہاں کرتے ہیں سینٹ میں, ان کے سائن تھے, اور جیسا کہ آپ نے خود کہا رضا ربانی صاحب بڑے محتاط ہوتے ہیں, ان کے سائن تھے, نائک صاحب کے سائن تھے, اور بہت سے دوسرے ان کے جو زعماء ہیں ان کے سائن تھے. تو موقف وہی ہے جو مانڈوی والا صاحب نے دیا ہے, اور اب تو چونکہ پیپلز پارٹی نے بھی کہہ دیا ہے اور ہماری طرف سے بھی شاید کوئی زیادہ فارمل اعلان تو نہیں آیا, لیکن اتنی گرم جوشی ہماری طرف سے بھی نہیں ہے کہ یہ بہرحال پاس ہونا چاہیے, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید چیئرمین صاحب بھی اس کو زیادہ پش نہیں کریں گے. اصل میں جو چیز تھی وہ میں آپ کو 2-3 لفظوں میں بتا دوں. جو ہمیں بتایا گیا یہ جو تاثر تھا, تاثر یہ تھا کہ جب بھی کوئی چھوٹی موٹی رعایت کا, مراعات کا تقاضا کیا جاتا ہے تو پارلیمنٹ پوری کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, کیونکہ پارلیمنٹ کے پرکس پریویلیجز یکساں ہوتے ہیں. یعنی نیشنل اسمبلی کے 342 ہیں, ہم 100 ہیں, تو وہ پھر 442 پہ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. چیئرمین صاحب کا خیال یہ تھا کہ ہم اپنا بجٹ الگ کریں تاکہ جب ہم کوئی چیز مانگیں تو وہ 442 سے ضرب نہ دی جائے, اسے صرف 100 سے ضرب دے کے دیکھا جائے کہ اس کا کتنا امپیکٹ پڑے گا. دس واز دا لاجک. اور ہمیں یہی کہا گیا کہ یہ اس کام کے لیے ہم یہ لیجسلیشن کر رہے ہیں. اس لیجسلیشن کے اندر یہ آ گئی, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بدنیتی کا عمل دخل تھا کسی کا. چیئرمین صاحب بہت سی چیزوں سے ہماری ان سے گفتگو رہتی ہے, کھلی ڈلی سی شخصیت ہیں وہ, اور وہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں. اس میں نہیں سمجھتا ہوں. انہوں نے خود کہا کہ جی میں نے آج تک کوئی پیسہ ٹی اے ڈی اے کی مد میں وصول نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اضافہ ہو بھی جاتا ہے تو ان کی, اب معاملہ یہ ہے کہ میرے خیال میں تو اب یہ معاملہ رفت گزشت ہو گیا ہے.